خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پاکستان کی تازہ سیاسی صورتحال، سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کا ایشو اور اس سے ریلیٹڈ دیگر امور پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب۔ جاوید صدیق صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جاوید صاحب، یہ اس وقت جو ایشو پاکستان میں اور پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں گردش کر رہا ہے وہ ہے جی عمران خان کی گرفتاری اور ان کے وارنٹ گرفتاری، اس پر ہونے والی بحث و تمہیز۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کی یہ ضمانت نہ کرانے کی پالیسی یا حکمت عملی جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو چونکہ ان کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ملک میں انصاف قائم کرنا چاہتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو انصاف ملنا چاہیے۔ عمران خان کا موقف یہ رہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اب سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اگر ان کو عدالت کی طرف سے وارنٹ جاری ان کے جاری ہوئے تھے یا عدالت نے انہیں بلایا تھا کسی بھی کیس میں، تو ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ ان کو ہائی کورٹ سے بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے ججز کی طرف سے کہ اگر آپ کو سیشن کورٹ یا ایڈیشنل سیشن کورٹ یا کسی اور عدالت میں آپ کو طلب کیا جاتا ہے تو آپ ضرور جائیں اور وہاں جا کے پیش ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ گھس بیٹھیے ایسے ہیں جو ان کو خوفزدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کی سیکیورٹی درست نہیں ہے، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کو مروانا چاہتی ہے، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، اور اسی سے یہ سارا تنازع اور یہ قضیہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، زمان پارک جو ان کی اقامت گاہ ہے عمران خان کی، وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا گزشتہ چند دنوں سے مقابلہ جاری ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس کی وینز جو ہے ان کو جلایا جاتا ہے۔ ایک ان کا بڑا دیوانہ کارکن تھا پی ٹی آئی کا ذل شاہ، وہ بھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک عجیب پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے دنیا میں، اور حتیٰ کہ امریکہ بھی اس میں اب تبصرہ کرنے لگا ہے، اور زلمے خلیل زاد نے 2 دن پہلے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا درست بات نہیں ہے، اور انہوں نے ایک ایڈوائس ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کو ایڈوائس کیا ہے کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی لیڈروں کو منظر سے ہٹانا، انہیں قتل کرنا یا گرفتار کرنا پاکستان کے لیے ایک نئے بحران کا سبب ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ بات چیت سے مسئلے حل کرائے جائیں، اور زلمے خلیل زاد نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ جون میں سب سیاسی جماعتیں بیٹھ کر جون میں نئے الیکشنز کا فیصلہ کر لیں تاکہ یہ بحران ختم ہو۔ تو عمران خان کا عدالتوں میں نہ پیش ہونا ان کے امیج کو بڑی حد تک متاثر کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کل ہی انہوں نے کہا کہ میں تو بیگ لے کے تیار تھا جانے کے لیے، گرفتاری دینے کے لیے، لیکن مجھے پارٹی کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں نہ جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عناصر ہیں جو ان کو عدالتوں میں نہیں جانے دیتے، اور ان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ جو ان کے سیاسی حریف ہیں، مخالف سیاستدان، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، طنزیہ جملے کس رہے ہیں کہ وہ کیسے سیاستدان ہیں جو جیل سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں پاکستان کا کوئی سرکردہ لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ جیل میں نہ گیا ہو اور اس نے جیل نہ کاٹی ہو پاکستانی سیاست کی وجہ سے یا سیاسی
کسی موقف کی وجہ سے یا انسانی حقوق کی خاطر لوگ جیلوں میں جاتے رہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو عمران خان اگر کریں گے تو ان کے لیے کوئی نقصان دہ ہوگا۔ ان کو جانا چاہیے تھا، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب وہ اپیئر ہوتے ہیں کورٹ میں تو ان کو بیل بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ جی جاوید صاحب، ہم نے ایک مثال اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھی کہ جس وقت مقدمے کو آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں یا قانونی کارروائی کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جی مقدمہ آپ کے سامنے ہے، بڑے قابل چوٹی جی کے وکلا تھے ان کے، یا بختیار تھے اور بڑے بڑے نام تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں جب سیاست کا رنگ غالب آ گیا، وہ جو قانونی نکات، جواب الجواب اور جو عدالتی کارروائی میں آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں مؤثر طریقے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہی چیز ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ قانونی جو کارروائی ہے یا جو عدالتی امور ہیں اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی مماثلت ہے؟ اس میں مواصلت ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگل ایشو کو پولیٹیسائز کرنا جو ہے، جیسے آپ نے کہا بھٹو صاحب کے کیس میں، وہ پولیٹیسائز ہو گیا تھا کیس، اور اس میں جو ہے کہا گیا تھا کہ اس میں فوج اور امریکہ اور اس کے علاوہ جو پی این اے پاکستان نیشنل الائنس یا قومی اتحاد جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، وہ سارے اس کانسپریسی کا حصہ ہیں اور وہ بھٹو صاحب کی جان کے درپے ہیں۔ تو یہ بیانیہ اس وقت پیپلز پارٹی کا تھا 77 میں کہ ان کو منظر سے ہٹانے کے لیے یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یحییٰ بختیار صاحب جو تھے وہ ایک قابل وکیل تھے، ایک لاکھو صاحب تھے، حفیظ لاکھو، ان کے ایک اور وکیل تھے، حفیظ پیرزادہ بھی تھے، اور زیادہ بھی سے کئی وکلاء ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو ان کا کیس بڑا مضبوط تھا، سب کچھ تھا، حتیٰ کہ یہاں بھی ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یحییٰ بختیار سے جب پوچھا کہ کیا وہ اپیل دائر کریں گے کہ ان کی جو سزائے موت ہے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے، تو یحییٰ بختیار صاحب نے اس وقت مسترد کر دیا سپریم کورٹ کی اس آفر کو کہ نہیں، میرے جو موکل ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو پولیٹیسائز کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور آپ اس کیس میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بھٹو صاحب کے کیس میں کہ تقریباً 90 ممالک کے سربراہوں نے یا وزرائے اعظم نے یا ان کے نمائندوں نے جنرل ضیاء سے اپیل کی تھی کہ ان کی سزائے موت جو ہے اس کو عمر قید میں بدل دیا جائے، اور سعودی عرب، یو اے ای اور لیبیا کے کرنل قذافی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ہمارے ہاں بھیج دیں، جلا وطن کر دیں، تو ہم تمام گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال وہ معاملہ بہت پیچیدہ ہوا اور بالآخر بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو گئی۔ تو وہ اس کے اثرات آج تک بھی ہماری سیاست پر ہیں۔ تو عمران خان کو بھی اگر کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جائے کہ جی مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے سیاسی منظر سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ بالکل اس میں ایک مماثلت ہے، اس کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی، اور اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ تو جو ان کے ایڈوائزر ہیں، لیگل ایڈوائزرز ہیں یا پولیٹیکل ایڈوائزرز، ان کو اپنی حکمت عملی یا اسٹریٹجی کو اثر نو اس کو غور کرنا ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، جو ہمارے ایک صحافی حامد میر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جی ہو گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے نااہل کیا جائے گا، ان کی پارٹی کو توڑا جائے گا اور پھر انتخابات کرائے جائیں گے، اور دوسری جانب مریم نواز بھی وہی کہہ رہی ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، کھلا میدان ان کے والد صاحب کو بھی دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ
اس کو مانیں گے یا پھر انتخابات کرائیں گے. تو ہاؤ ٹرو از دیٹ سر؟ دیکھیے یہ ممکن ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک درست بات ہے، 100% ہے یا نہیں، لیکن امکانات ہیں. مریم نواز کی آپ نے بات کی ہے، وہ تو کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگا کہ جب عمران خان کو بھی سزا دی جائے گی، اور جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا اس طرح عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، تو پھر جا کے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ایسی دانش مندانہ بات ہے. یہ تو پاکستان کی سیاست کو مزید تلخ بنا دے گی اور اس میں زہر گھول دے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو، جو پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو منظر سے ہٹائیں، اس کے خلاف اس کو ہٹا کے اس کو ڈسکوالیفائی کریں اور پھر الیکشن کروائیں. وہ الیکشن جو ہے وہ بہت متنازع ہوں گے، اور پاکستان کے موجودہ تناظر میں، حالات اور واقعات کے تناظر میں، یہ الیکشنز پاکستان کے لیے عدم استحکام کا سبب بنیں گے. معاشی طور پہ ہم بہت ہی برے حالات میں، پوری قوم جو ہے انفلیشن اور افراط زر کے بوجھ تلے کرہ رہی ہے، سسک رہی ہے. اور ان حالات میں جب کہ کوئی دوسرا ملک، ایون پاکستان کے قریبی دوست ممالک بھی آگے بڑھ کر کوئی بڑی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. IMF جو ہے وہ ہماری ناک رگڑوا رہا ہے $1 ارب کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہوگا یا اس فیصلے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ نے بھٹو صاحب کے کیس کی بات کی. جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء کے بعد کہا تھا کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے، اور جو بھی اگر بھٹو صاحب بھی جیتتے ہیں تو وہ پاور ان کو ٹرانسفر کر دیں گے. اور مری میں 8 جولائی کو 1977 کو جو میٹنگ ہوئی تھی جنرل ضیاء اور جنرل چشتی، فیض علی چشتی کی، اس میں بھی یہ ایشورنس دلوائی تھی انہوں نے بھٹو صاحب کو کہ اگر وہ تعاون کریں گے تو ہم 90 دن میں الیکشن کروا کے تو آپ کو ہم پاور ٹرانسفر کر دیں گے اگر آپ جیت جاتے ہیں. لیکن جب ان کے مخالفین جو تھے، قومی اتحاد کے لیڈر جن میں نوابزادہ نصر اللہ تھے، ولی خان بھی تھے، شیرباز مزاری تھے، اور دوسرے جو لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو میٹنگ کر کے کہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ نے 90 دن کے الیکشن کروا دیے 90 دن میں تو بھٹو صاحب جو ہے الیکشن سویپ کر جائیں گے، ہی از ویری پاپولر، تو وہ تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے اور یہ ساری کہانی جو ہے یہ الٹ جائے گی. تو ضیاء الحق صاحب نے ان سیاسی لیڈروں کے مشورہ پر 90 دن کے الیکشن کو یہ کہہ کر پوسٹ پون کر دیا یا مؤخر کر دیا تھا کہ پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخاب ہوگا. اور بعد میں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جب سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی کہ مثبت نتائج آنے تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور 90 دن کی جگہ شاید 9000 دن بھی ضیاء الحق صاحب الیکشن نہ کرا سکے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے اور یہ پاکستان اس کی سزا بھگت چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس طرح ہٹانا جو ہے کہ وہ اس کو اب مفلوج کر دیا جائے، اس کو پسے زندہ بھیج دیا جائے اور پھر الیکشن کرایا جائے، کہا جائے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہے. اس کو کون مانے گا؟ اور یہ تنازع پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. بجا فرمایا آپ نے. لیکن ایک ایشو وہ ہے 2 صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب. تاریخیں دی جا چکی ہیں، اس کے باوجود شکوک و شبہات کے بادل ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے 13 جماعتی الائنس جو ہے PDM، وہ خوفزدہ ہے الیکشن سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو اس وقت عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں. تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. دوسرا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی روایت یہ رہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیدی کردار تھا. ان کو
اقتدار سے ہٹانے میں. تو شاید وہ بھی نہیں چاہتے کہ فوری طور پر جو ہے وہ عمران خان واپس آ جائیں. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب ضیاء الحق نے اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو کی حکومت کو 29 مئی 1988 کو ڈسمس کیا تو انہوں نے ان کو واپس نہیں آنے دیا. اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے 5 جولائی 1977 کو ہٹایا تھا تو فوج نے ان کو واپس نہیں آنے دیا بلکہ ان کو سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو کہتے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، عدالتی قتل قرار دیا گیا. تو اسی طرح سے جو پاپولر لیڈر ایک دفعہ نکالتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو فارغ کرتی ہے تو اس کو جلدی واپس نہیں آنے دیا جاتا. اور اسی طرح ایک زمانے میں تو تھا کہ آرٹیکل 58(2)B کے تحت صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا اور وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے اسمبلیوں کو تحلیل کر کے 90 دن میں الیکشن کرا دیتے تھے، لیکن اب وہ میکانزم موجود نہیں ہے. تو اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ عمران خان امیڈیٹلی بڑی یعنی اکثریت کے ساتھ، جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت ملے گی تو ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. اس لیے جو پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیں ان میں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی ڈیفنس منسٹری اگری نہیں کر رہی، فوج اس وقت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے پولنگ سٹیشنز کے لیے، رینجرز نہیں ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، فنڈز نہیں ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کچھ بہانہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ الیکشنز کو تعطل کا شکار کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے بے چینی بڑھ رہی ہے. اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اگر پروونشل اسمبلی کے الیکشن اس وقت نہیں ہو سکتے فار سم ریزن، تو آپ پورے ملک کے جو الیکشن ہے قومی اور صوبائی، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے، ان کے لیے کوئی ڈیٹ طے کر دیں. خود پی ڈی ایم جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. تو اب اگر اکتوبر میں کروانا چاہتے ہیں تو ان کو جون میں یا مئی جون میں بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے کہ کون سے کس وقت الیکشن ہوگے، کیا تاریخ ہوگی، اور ایک سمجھوتے کے ساتھ الیکشن کروائے. الیکشن کو پوسٹ پون کرنا اور الیکشن سے جان چھڑانا اور ایک ریگڈ یا متنازع یا ایسے الیکشن کروانا جن میں کہ دھاندلی ہوئی ہو، اس سے تو پاکستان کے لیے اتنی مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ وہ سنبھالی نہیں جائے گی. ایک طرف ہماری معیشت تباہ حال ہے اور دوسری طرف اگر سیاسی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی مل بیٹھ کے کوئی تاریخ طے کر لیں یا وقت پہ ایگری کر جائیں، پر پرابلم یہ ہے کہ اتنی پولرائزڈ سچویشن ہے، اتنی مخاصمانہ، نفرت انگیز اور غیر یقینی صورتحال ہے کہ سینٹ کے گولڈن جوبلی اجلاس میں بھی پی ٹی آئی کے 25 سینیٹرز نے شرکت نہیں کی. اب بتائیے وہ کس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے اور کون ان کی ثالثی کرے گا؟ کوئی تجویز آپ دے دیں. دیکھیے اس وقت تو جو ہے وہ ایک ہی ہمارے ملک میں روایتی طور پر ادارہ رہا ہے اور وہ ادارہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہے، جو کہ بالواسطہ یا براہ راست یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کسی سمجھوتے پر لاتے رہے یا میز پہ بٹھا کے ان کے درمیان مذاکرات کروا کے کسی سمجھوتے پر پہنچتے رہے. اور دوسرا ادارہ جوڈیشری کا ہے، لیکن جوڈیشری کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اور سیاسی مقدمات نے جوڈیشری کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور جوڈیشری کے اندر سپریم کورٹ کی لیول کے اوپر بھی ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے. تو وہ ادارہ بھی اتنا مؤثر نہیں ہے، لیکن جو ادارہ یہ کر سکتا ہے امکانی طور پر وہ ہے پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ. اگر وہ چاہیں کہ یہ فریق جو متحارب فریق ہے یا مخالف دھڑے ہیں سیاسی، جہاں آپ نے کہا کہ بڑی تلخ
صورتحال ہے، کوئی شک نہیں، پولرائزیشن اپنے عروج پر ہے، بڑا ٹاکسک ماحول ہے، تو اس میں وہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سیکورٹی کا سب سے پریمیئر ادارہ ہے. وہ ان کو بٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ملک اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک یہ سیاسی افراتفری جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، سیکورٹی کے مسائل ہے، ٹیررزم جو ہے روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک آدھ واقعہ ٹیررزم کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے ساری صورتحال خراب ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، بیرونی انویسٹرز جو ہے وہ نہیں آ رہے، تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. پاکستانی قوم کو تشویش ہے بے حد اپنے فیوچر کے حوالے سے، تو وہی ادارہ باقی رہ جاتا ہے جو ان کو، اور بہت سارے تجزیہ کار اور سیاسی سرکلز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کردار اسٹیبلشمنٹ کو ادا کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان، اور ان کو بٹھا کے ان سب سٹیک ہولڈرز کو اتفاق رائے سے کوئی تاریخ کی انتخابات کی تاریخ طے کرنی چاہیے تاکہ ملک ایک فیئر فری الیکشن کے ذریعے اس میں استحکام آئے. یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے، سیاسی استحکام آنا چاہیے، لیکن عملاً جب بات ہوتی ہے کہ یہ الیکشنز کروائیں اور ایک رولز آف دی گیم بنائیں، الیکٹرل ریفارمز کرے، یعنی انتخابی اصلاحات کرے، اور الیکشن کمیشن کو ایک نیوٹرل ادارہ بنا کے الیکشن کروائیں اور اس کے نتائج تسلیم کریں، اس طرف کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. پاکستانی قوم اس وقت بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اس پہ بڑا ہر شخص کو، ہر شہری کو اس پہ تشویش ہے. تو جو ادارہ کروا سکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب سے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور اس وقت کے جو اہم ایشوز ہیں ان پر گفتگو کی. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.